السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ٹیچر کا واقعہ ہے۔ وہ ٹیچر کیا اپنے بارے میں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک سرکاری اسکول میں تیسری جماعت کا ٹیچر ہوں جو شہر سے دور ایک پسماندہ گاؤں میں ہے۔ اسکول شروع ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے کہ میری کلاس میں پڑھنے والے تمام ہی بچے، وہ کہتا ہے کہ انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں بیشتر بچوں کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے تھے اور جوتوں سے جو ہے وہ تمام سلے ہوئے ہوتے تھے۔ بستی کی حالت تو پوچھیے ہی مت، اس بستی کی حالت کیا تھی۔ رہی بات بچوں کے یونیفارم کی، تو اکثر بچوں کے یونیفارم دھل دھل کر ہی اتنے گل سڑ چکے ہوتے تھے کہ وہ خستہ حالی ان میں سے نظر آتی تھی۔ اور جو اسکول کی عمارت تھی وہ بھی انتہائی ٹوٹی پھوٹی تھی کہ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ اس اسکول کی حالت اور ان بچوں کی حالت اور اس بستی کے لوگوں کی حالت۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک صاحب کی دکان تھی جن کو افضل بھائی ہم کہتے تھے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی جہاں کاپیوں کتابوں کے علاوہ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب تھیں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ کل ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد جب میں بھی گھر جانے کے لیے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو تب اچانک وہ جو اسٹیشنری دکان کے مالک تھے افضل بھائی وہ میرے قریب چلے اور بولے، ماسٹر صاحب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا جی ماسٹر صاحب بولیے، میں سن رہا تھا۔ تب وہ انہوں نے مجھے کہا، میں ان بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں جو آپ کی اسکول میں یہ کلاس میں بھی پڑھتی ہیں، یہ سب مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ان سب بچوں کو نیا یونیفارم، کتابیں اور بستے لے کر دوں، لیکن کیا کروں، میری آمدنی بھی اس دکان سے بہت قلیل ہے، مگر میں نے اس سے بھی کچھ معمولی سی رقم بچائی ہے اور اس رقم میں سے صرف ایک عدد یونیفارم، بستہ اور تیسری جماعت کی کتابیں خرید سکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہ سب کچھ کسی ایسے بچے کو تحفتاً دے دیں جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو آپ کی کلاس میں۔ وہ ٹیچر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیرانگی کے عالم میں ان کی ساری باتیں سنتا رہا اور وہ پیکٹ میں نے وصول کیا اور ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ یہ پیکٹ اس بچے کو پہنچاؤں گا میں جو سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ گھر پہنچ کر وہ سوچتے رہے رات گئے تک، کون سا بچہ ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے، جو اس پیکٹ کا حقدار ہے، کیونکہ دینے والے کی بھی نیت بہت اچھی ہے، اس نے اپنے جو ہے وہ وسعت اس سے بڑھ کے دیا ہے، اور ملنے والے کو بھی ایسا ملنا چاہیے جو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہو، کون ہے۔ لیکن وہ فیصلہ نہ کر پایا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سارے کے سارے تو حقدار ہیں، لیکن آخرکار کون ہے۔ اتنے میں اگلے دن جب اسکول کی چھٹی ہونے والی تھی، چند منٹ باقی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بچوں کو بات یہ بتائی اور ان سے پوچھا کہ آپ خود بتا دیجئے یہ ایک پیکٹ ہے، آپ سب میں سے اس کا حقدار کون ہے؟ پوری کلاس پر سکوت طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ آخرکار ان بچوں میں سے ایک بچہ جس کا نام امجد تھا اور وہ کلاس کا مانیٹر بھی تھا، وہ بولا کہ استاد محترم آپ ایک کام کیجئے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہ آپ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تجویز تو معقول ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے آپ سب لوگ ہی اس کے مستحق ہیں، آپ اس کی قرآن اندازی کر لیجئے۔ اور اس پر ہی میں نے ہاں کر کے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یوں سب بچے اپنا اپنا نام کی ایک ایک پرچی لکھ کر لائے اور وہ پرچیاں بستے میں بند کر کے اچھی طرح ہلائی گئیں۔ سب بچوں نے یعنی نام لکھ کر دیے، کس کی نظر میں کون مستحق ہے، وہ خود ہیں یا کوئی اور ہے، تو انہوں نے وہ پرچیاں ڈال کے اس کو ہلایا تاکہ اس کی قرآن اندازی کی جائے۔ اتنے میں جب ایک پرچی اٹھائی گئی تو اس پرچی پہ اب نام کیا تھا، پرچی ہاتھ میں تھی، سارے جو بچے تھے وہ بے چین تھے یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کس کا نام ہے۔ اور استاد محترم کہتے ہیں کہ میں خود بے چین تھا جاننے کے لیے کہ آخرکار اس پرچی پہ کس کا نام لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب پرچی اٹھائی اس پر نام لکھا ہوا تھا اصغر علی۔ اب جب میں نے یہ نام دیکھا تو میرے ذہن میں آیا واقعی اصغر علی ہی اس کا مستحق ہے، اصغر علی ہی اس کا مستحق ہے۔ اور میں خود بذات خود اس کے والد کو بھی جانتا تھا، نہایت غریب اور مسکین وہ شخص تھا،
اور مجھے یہ بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ یہ اسی کا نام نکلا ہے، تو اس لیے میں نے خوشی خوشی اس کا نام پکارا اور اس کو پیکٹ دیا۔ تمام بچوں نے تالیاں بجائیں اور چھٹی ہوگی اور سب بچے خوش خوش چل دیے اپنے گھروں کو۔ اصغر بھی چلا گیا اور میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اب جانے کی تیاری کر رہا تھا گھر میں۔ اتنے میں جب وہ بچے بھی چلے گئے تو یہ استاد کہتی ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ چلیں میں باقی پرچیاں یہ جو پڑھی ہوئی ہیں میں ان میں سے نام تو چیک کروں کہ اس کے علاوہ اور دوسرے نمبر پر کون ہوتا، تیسرے نمبر پر کون ہوتا، چوتھے نمبر پر کون ہوتا ہے ان میں سے، تاکہ کل کو اگر دوبارہ ضرورت پڑ جائے اس قسم کے پیکٹ کی تو میں کس کو دوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، اسکول میں اٹھنے کی تیاری میں تھا، اور جیسے ہی میں نے ایک اور پرچی اٹھائی تو میں نے اس پہ نام پڑھا، اس پرچی پہ بھی نام لکھا ہوا تھا اصغر علی۔ کہتے ہیں میں حیرت انگیز، میں نے کہا اچھا دوسری پہ بھی اس کا نام ہے؟ میں نے کہا تیسری اٹھاؤں؟ کہتے ہیں تیسری اٹھائی تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اصغر علی۔ پھر کہتے ہیں کہ اب تو میری، استاد محترم فرماتے ہیں کہ اب تو میری بے چینی بڑھنا شروع ہوگی کہ چوتھی اٹھاؤں اصغر علی، پانچویں اٹھاؤں اصغر علی۔ کہتے ہیں میں نے بہت ساری پرچیاں اٹھائیں، اس کے اوپر تمام کے اوپر لکھا ہوا تھا اصغر علی۔ استاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے اتنے آنسو ٹپکے کہ انہی پرچیوں پہ گرے، اور میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے اسٹیشنر کی خوش قسمتی میں کتنی خوش قسمتی لکھی ہوئی ہے، اس کی قسمت دیکھیے کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ اس کا دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور بچوں کی ایمانداری کے کسی نے اپنا نام نہیں لکھا، سب جانتے تھے ایک دوسرے کے حالات کے، اور سب نے ایک بچے کا ہی لکھا۔ یقیناً آپ کو واقعہ سن کے اچھا لگا ہوگا، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا ناظرین، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے چینل پہ ناظرین آپ کو ایسے ہی واقعات ملیں گے، یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو روح کو جا کے لگتے ہیں، دل کو نہیں، روح کو جا کے لگتے ہیں، روح پہ جا کے جاتے ہیں۔ جو چیز روح پہ جا کے دل کے راستے سے ہوتی ہوئی لگتی ہے وہی آپ کے دل میں اور روح میں سما جاتی ہے اور مدتوں نہیں بھولتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی نہ کسی غریب کی مدد کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔